مجید کی تلاوت ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا کہ حضرت کی جو بیاض تھی، جو نوٹ بک، اس نوٹ بک کے اندر تحریر ہے کہ فلاں رمضان میں 22 قرآن مجید ختم کیے، فلاں رمضان میں 26 قرآن مجید ختم کیے. یعنی اس نوٹ بک میں لکھا ہے کہ اس رمضان میں اتنے قرآن پاک ختم کیے. آج ذرا ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اب تک کتنے قرآن مجید ختم کیے. اور رمضان کے مہینے میں یہ کیفیت ہوتی تھی حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کی، کہ جن کی فضائل اعمال آج مسجد مسجد میں پڑھی جاتی ہے. حضرت کی یہ کیفیت تھی کہ صبح فجر اشراق کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے اور بس اس کے بعد بیدار ہو کر وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دیتے تھے. اور وہ تلاوت ظہر تک جاری رہتی تھی. پھر ظہر کی نماز پڑھتے تھے، ظہر کی نماز پڑھ کر پھر قرآن مجید کی تلاوت. اکثر تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی. پھر اثر پڑھ کر پھر مغرب کو قرآن مجید کی تلاوت، اور پھر مغرب کے بعد اوابین میں قرآن مجید کی تلاوت. افطاری بہت معمولی، اور پھر عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح، اور نماز تراویح کے بعد نوافل کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور سحری تک نوافل کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو یہ اکابر کا رمضان تھا. آج ذرا ہم بھی اپنے رمضان کا جائزہ لیں کہ ہمارا رمضان کیسا ہے. آج ہمارے رمضان کی یہ کیفیت ہے کہ آج کسی بھی لمحے ہم اپنے موبائل فون کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں. قرآن مجید کی تلاوت کو کون کرے گا؟ آج کیفیت یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں اگر ہم آتے ہیں، مسجد میں آنے کے باوجود ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، اپنے موبائل کی طرف ہوتی ہے. نماز میں بھی اگر دھیان ہے تو اللہ کی طرف نہیں ہے. اس سے انسان خود اندازہ کر سکتا ہے کہ ایسی نماز، ایسی عبادت وہ کیا عبادت ہوگی، وہ کیا نماز ہوگی کہ جس میں اپنے مالک اور خالق کی طرف تو دھیان نہ ہو لیکن اس موبائل فون کی طرف دھیان ہو. اور آج کے اس زمانے کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ایک عظیم فتنہ ہے. اس کی ضرورت کا کلام نہیں، لیکن اتنی زیادہ ضرورت کی چیز نہیں جتنا کہ آج اس کو بنا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، رابطے کی چیز ہے، اس کو خطر محفوظ رکھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت اس کو ایک کھیل بنا لیا جائے. آج بڑا ہے، چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، آج جس کو دیکھو کہ وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہ ایسا آلہ ہمیں دے دیا گیا کہ آج اس کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ میں غافل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر کیسی کیسی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ کہیں پر واٹس ایپ ہے، کہیں پر ٹویٹر ہے، کہیں پر فیس بک ہے. یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان اس کے اندر پھنستا ہے تو پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے وقت کو برباد کرتا چلا جاتا ہے. اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میری زندگی کے یہ لمحات کتنے قیمتی لمحات ہیں. اور پھر زندگی کے ان قیمتی لمحات میں یہ رمضان کے جو لمحات ہیں یہ کتنے قیمتی لمحات ہیں. ہم ان لمحات کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ اور پھر اوپر سے رہی صحیح کسر، یہ ٹیلی ویژن چینل جو ہے انہوں نے وہ رہی صحیح کسر پوری کر دی کہ رمضان کے نام پر پروگرام شروع کیے گئے اور دین کی صورت کو، دین کے چہرے کو مست کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں دین کا پروگرام ہے نا، دینی معلومات حاصل ہوتی ہے. اس میں تو تلاوت بھی ہے، اس میں تو نعت بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے، اور اس میں انعامات کی برسات بھی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا مالک اور خالق جو ہمیں انعامات دے رہا ہے اور وہاں سے جو انعامات کی برسات ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ برسات کس کے لیے ہے؟ وہ جو اللہ کی رحمتوں کی بارش موسلادھار برس رہی ہے، وہ انعامات جو ہر آن وہاں سے برس رہے ہیں، آخر وہ کس کے لیے ہیں؟ لیکن آج ایسے ہمیں شیطانی چکروں میں الجھا دیا گیا کہ آج اللہ سے غافل ہونے کا ذریعہ یہ بھی بن رہے ہیں کہ افطار کا وقت، اللہ سے مانگنے کا وقت، وہی وقت انسان ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہے. کیا ہے کہ رمضان کا پروگرام ہے. ارے اللہ کے بندے، اس وقت میں تو اللہ سے مانگتا
کہ اللہ اس افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہے کہ جہاں پہ مرد اور عورت کا مخلوط اجتماع موجود ہے، اور جہاں پہ مرد اور عورت کا مخلوط اجتماع ہو، ایسے اجتماع پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور جو ایسی لعنت والا کام ہو کیا اس کے ذریعے سے خیر آ سکتی ہے؟ لیکن آج عقلیں مست ہو گئی، کیونکہ جس چیز کو انسان دیکھتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے، کہ وہ سن کر سنی ہو جاتا ہے، اس کے حواس مختل ہو جاتے ہیں، اس کے حواس پھر اسی چیز کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور پھر عقل کے اندر ایسا فساد آتا ہے کہ وہ غلط کو صحیح کہنے لگتا ہے، صحیح کو غلط کہنے لگتا ہے۔ آج ایسے لوگ موجود ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، وہ آتا ہے، لیکن اس کے فساد اور اس کے بگاڑ کو نہیں دیکھتے کہ اس سے بگاڑ کتنا بڑا پیدا ہو رہا ہے، کہ وہ چیز جس کا انسان پہلے تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک مرد اور عورت اس طرح سے کھلے عام اس طرح سے بیٹھے، اس طرح سے مخلوط اجتماع ہو اور نہ محرموں کا اجتماع ہو، آج اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، اس درجے کی گراوٹ اور پستی آ چکی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ انگریز تبلیغ کے لیے پادری جو ہے دنیا کے اندر بھیجا کرتے تھے۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا اس وقت انگریز پادریوں کی ایک جماعت لے کر آیا کہ جو ہندوستان میں محلے محلے گاؤں گاؤں اپنے مذہب کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن کامیاب نہیں، ناکام ہوا۔ لیکن آج وہ تبلیغ تو موجود ہے، لیکن اس تبلیغ کا طریقہ کار بدل چکا ہے۔ آج اس تبلیغ کا آلہ، اس یہود و نصارہ کی ان باطل قوتوں کی تبلیغ کا جو آلہ ہے آج یہ ٹیلی ویژن ہے، کہ جس کے ذریعے سے آج عقائد کو مسخ کیا جا رہا ہے، انسان کے کردار کو مسخ کیا جا رہا ہے، آج بے حیائی کا زہر آج ہمارے رگ و بہ کے اندر گھولا جا رہا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں، اس بات کا ہمیں احساس نہیں کہ کتنا بڑا تباہی اور بربادی کا یہ راستہ ہے، کہ آج کے زمانے کا یہ اینکر آج یہ ان یہود و نصارہ کا مبلغ ہے، آج ان کے ایجنڈے پر یہ کام کر رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس میڈیا کے اندر جو یہ کروڑوں اور اربوں کا جو بجٹ ہے، آخر پیسہ وہ آتا کہاں سے ہے، اس پر سرمایہ کاری کون کر رہا ہے، ہمیں اس بات کا معلوم نہیں۔ ہم تو دیکھتے پروگرام بہت اچھا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی تباہی اور بربادی کا اثر کیا ہے۔ تو بھائی ہمیں ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ رمضان بھی اللہ کی نعمتوں میں یہ بہت بڑا انعام ہے، اور آج یہ رمضان نصف ہم سے جدا ہو چکا، اب باقی 15 دن اس کے باقی ہیں یا 14 دن اس کے باقی ہیں، اگر اب بھی ہم نے اس کی قدر نہ کی تو بھائی پھر یہ ہم نے سمجھو ایک زندگی کے اہم موقع کو ضائع کر دیا، کہ اللہ نے بخشش اور مغفرت کا پروانہ ہم پر بھیجا۔ جیسے کسی کے پاس ڈاک آئے، ڈاکیا ڈاک لے کر آئے، اور اس ڈاک میں اس کے لیے کوئی انعام موجود ہو، لیکن اگر اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولے، وہ ڈاکیا واپس چلا جائے، تو ظاہر ہے کہ قصور کس کا ہے کہ اسے انعام تو بھیجا گیا لیکن اپنے گھر کا دروازہ ہی نہیں کھولا۔ اسی طرح سے اللہ کا یہ مہمان ہمارے دروازوں پر پہنچ چکا ہے، ہمارے دروازوں پر بھی دستک دے رہا ہے اور دل پر بھی دستک دے رہا ہے۔ ارے دل کے دروازے بھی کھولو، اپنے مکانوں کے دروازے کھولو، ان لعنتوں کو بند کرو، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ اور یہ مہینہ جیسے جیسے رخصتی کے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے اس مہینے کے انوار برکات، اس کی تجلیات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ماہ رمضان میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر، شب قدر کی تلاش کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر کی تعین بتلا دی گئی تھی، لیکن باہر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، بس اس کے بعد وہ تعین مجھے بھلا دی گئی۔ تو ایک مہینے کا اعتکاف آپ نے تحری لیالی قدر کے لیے کیا، شب قدر کی تلاش کے لیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو اتنی عظیم رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔
فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی 7 راتوں میں تلاش کرو، اور 1 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کی وجہ سے اعتکاف کا نافع ہوا۔ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امہات المومنین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ہم اپنے مکانوں میں اعتکاف کرتے تھے، اپنے حجروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین نے ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام کیا۔ یہ اعتکاف کے معنی ہے کسی جگہ پر ٹھہر جانے، رک جانے، کہ آدمی 20 رمضان کی شام کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں آ جائے، اور اب یہ ایسا اللہ کا مہمان بن گیا، یا یہ ایسا ایک نمازی بن گیا کہ جس نے 20 تاریخ کو 20 رمضان کی شام کو نماز کی نیت باندھی، اب اس کی نماز کا سلام جب پھرے گا جب عید کا چاند ہو جائے۔ گویا کہ یہ عبادت کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جو معتکف اپنے معتکف میں موجود ہے، اسے ہر عبادت کا ثواب مسجد میں بیٹھ کر مل رہا ہے، اور وہ ہر وقت چاہے وہ سویا ہوا بھی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے در پر موجود ہے، اللہ کا مہمان ہے، اس کا ہر لمحہ عبادت کے اندر لکھا جا رہا ہے، اور اس کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب، کہ ایک دن کا کوئی اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ ایک دن کے اعتکاف کی برکت ہے کہ جہنم سے 3 خندق کے برابر دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زمین سے آسمان تک یا مشرق سے مغرب کا جو فاصلہ ہے، فرمایا کہ یہ ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ 10 دن کے اعتکاف کی برکت سے 30 خندق کے برابر آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جہنم سے دور ہوتا ہے تو جنت سے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر معتکف حالت اعتکاف میں لیلۃ القدر کی تلاش اس کے لیے بہت آسان ہے کہ ایک معتکف اگر اپنے اعتکاف کی جگہ میں معتکف میں اگر سو بھی رہا ہے اور لیلۃ القدر گزر رہی ہے، اس معتکف کو اس اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ شب قدر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ شب قدر کتنی بڑی چیز ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے پڑھ کر اس کی عبادت کا ثواب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات میں اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیا۔ جیسے آج کے زمانے میں جدید ایجادات ہیں کہ سالوں کا سفر، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، اسی طرح سے 1000 مہینے میں 30,000 راتیں آتی ہیں، کہ 30,000 راتوں کے اندر اگر آدمی عبادت کرتا اور جس منزل سے وہ پہنچتا، اللہ اس رات میں اس کے سفر کو اتنا تیز فرما دیتے ہیں کہ وہ سفر ایک رات کے اندر یہ طے کر لیتا ہے جو 30,000 راتوں میں نہ طے کر سکتا۔ تو بھائی ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مسنون اعتکاف کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 کامل حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں 10 دن کے اعتکاف کی برکت سے۔ اور خواتین کے لیے بھی اعتکاف کا کرنا بہت آسان ہے کہ خواتین اپنے گھر کے کسی کونے اور گوشے کو، یہ جو ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اسے اعتکاف کے لیے مخصوص کر دیں اور بس وہیں پر اپنا گزر رات اور دن وہیں پر گزاریں۔ ہاں اپنی حوائج ضروریہ کے لیے اس سے باہر نکل سکتی ہیں اور اس جگہ پر بیٹھ کر اپنا گھر کا کام کاج بھی کر سکتی ہیں۔ تو خواتین کے لیے بھی اعتکاف کا کرنا آسان، اور اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی آسان ہے۔ اور بھائی ہمیں اس کا فکر کرنا چاہیے کہ آج بہت سی زندگی کے لمحات ہمارے فضولیات کے اندر ضائع ہو رہے ہیں۔ اگر 10 دن کے لیے آدمی اللہ کا مہمان بن کے اللہ کے گھر میں آ جائے تو جو کسی کے گھر پر کسی کا مہمان ہوتا ہے، اس میزبان کی توجہ اس مہمان کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ ہمارے بہت سے دوست احباب، بہت سے رشتے دار، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، ان سے تعلق تو ایک ہے، لیکن اگر جب وہ مہمان بن کے ہمارے گھر میں آتے ہیں، انسان کو ہر وقت مہمان کی فکر ہوتی ہے، اس مہمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت، نظر کرم، اس کی انعامات ہر بندے کے اوپر ہے،
لیکن جب بندہ اس کا مہمان بن کے اس کے در پہ آ جاتا ہے اور یہاں آ کر اس کے سامنے اپنی گولی کو پھیلا دیتا ہے تو اللہ کی خاص نظر کرم اس کے اوپر ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے اوقات کو فارغ کرنا چاہیے 10 دن کے اعتکاف کے لیے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ انسان کی زندگی میں ایک عظیم تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ جب 10 دن شب و روز ماحول سے کٹ کر، برے دوستوں سے کٹ کر اور ہر قسم کے شر سے بچ کر انسان جب اس خیر والے مقام پر آ جاتا ہے، اس کی اثرات اللہ کی زندگی کے اندر ڈال دیتا ہے اور یہ اعتکاف اس کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ رمضان اور اعتکاف جو ہے یہ خالی ظاہری عبادات کا نام نہیں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی واقع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس رمضان کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، اور اس رمضان کو اللہ اپنی محبت اور معرفت کا ذریعہ بنا دے، اللہ اپنے تعلق میں ترقی کا ذریعہ بنا دے، اور جو زندگی ہماری غفلتوں میں گزر چکی اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کا ذریعہ بنا دے. تو آپ کو دعوانا الحمدللہ.